محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے یہی آیت مقدسہ تلاوت کر کے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق و مالک، ہم سب کا خلاق، اور وہ اپنے بندوں کو اپنے دربار میں ہاتھ پھیلانے اور دعا کرنے کا حکم دیتا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اللہ تبارک و تعالی کے دربار دعا کے ذریعے سے رجوع کیا جائے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دعا کے قبول ہونے کا معنی کیا۔ ہم اور آپ چاہے کسی بھی قسم کی دعا کریں تو ہرگز اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس اعتبار سے بدگمان نہ ہو کہ وہ ہماری دعا کو سنتا نہیں، بلکہ ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ سنا، تاکہ وہ مضمون آپ کے ذہن میں رہے تو آگے جو بات عرض کی جائے وہ ذہن میں ترتیب وار مرتب ہوتی رہے۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حدیث سے یہ ترشح ہے کہ دعا تین حال سے خالی نہیں ہوتی، اور وہ تین حال کیا ہیں؟ یا تو اللہ تبارک و تعالی وہی دنیاوی چیز آپ کو دے دے جو آپ نے مانگی، یا اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب سے جو دعا آپ نے کی ہے اسی کے ذریعے اس کے سبب سے آپ کے اعمال سے کسی گناہ کو محو کر دے، مٹا دے۔ ایک معنی اس کا یہ، اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو آپ نے طلب کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے، اور کوئی اس کے عوض میں گناہ بھی معاف نہیں ہوا۔ تو تیسرا معنی اس کا دعا قبول ہونے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اعمال نامے میں اس دعا کی برکت اور اس کا عوض اجر و ثواب لکھ دے۔ اور جب اجر و ثواب لکھ دے تو یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کل قیامت میں جب اعمال کا وزن ہوگا، بندہ جب اپنے اعمال نامے میں اتنے بڑے بڑے ثواب اور اجر کو جب خود دیکھے گا تو جب وہ دیکھے گا تو یہ گمان کرے گا کہ میں نے اتنا بڑا ثواب کا کام کبھی بھی نہیں کیا۔ تو وہ یہ کہے گا کہ مولا یہ تو میرا اعمال نامہ نہیں، اس لیے کہ مجھے تو یاد ہے کہ میں نے کبھی اتنا بڑا کام نہیں کیا۔ تو کہا جائے گا کہ یہ فلاں وقت جو تو نے دعائیں کی تھی یاد کر، اس دعا میں ہم نے تیری وہ بات تو نہیں مستجاب کی جو تو مانگ رہا تھا، لیکن ہم نے اس کے عوض میں بہت بڑا ثواب تجھے دے دیا۔ تو علماء نے لکھا کہ وہ آدمی حسرت کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور سب کا اجر و ثواب ہی مجھے قیامت میں مل جاتا۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کے معنی، اس لیے ہم نے کل کا مضمون اپنے ذہن میں رکھ کر آج اپنے ذہن میں اس کو تازہ رکھیں تاکہ بات مکمل آپ کے ذہن میں رہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو علماء نے اس کے کچھ قواعد لکھے، کچھ شرائط کہہ دیں یا کچھ دعا کے آداب۔ حضرت علامہ مولانا محقق نقی علی خان رحمت اللہ تعالی جو اعلی حضرت کے والد ماجد، انہوں نے اسی عنوان پر جو کتاب لکھی اس نے اس کے 51 آداب نقل کیے کہ جب آدمی دعا کرے تو اس کے آداب 51 ہیں، 5 اور 1۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ذیل المدعا جو اس پر حاشیہ لکھا تو فرمایا فقیر نے 9 اور بڑھا دیے۔ کیا مطلب ہوا کہ جب آدمی دعا کرے
تو دعا کرنے سے متعلق شرائط، اس کے ضوابط اور اس کے آداب سب ملا کر کے 60 ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ایک قاعدے پر اگر کلام کیا جائے تو کتنا وقت لگے گا، ایک ایک ادب کو اگر زیر بحث لائیں تو بے شمار اس کی شرعی کی راہیں الگ نکل جائیں گی۔ اس لیے ہم اس کو تلخیص کرتے ہیں کہ عام آدمی اپنی دنیا دار مصروفیت میں اس کو سمجھ بھی لے، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے تو ان آداب کو وہ بجا لائے۔ اصل میں یہ جو 60 آداب لکھے گئے، اس میں مفہوم یہ ہے اس کا کہ جب بہت بڑی کوئی مشکل درپیش ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہو تو ان 60 آداب کو بجا لائے تو انشاءاللہ وہ بات اس کی پوری ہو جائے گی کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مانگنا چاہتا ہے۔ ایک بات اور ہماری یہاں ہم جس دعا کو لیتے ہیں وہ عام عوام کی دعا، جیسے نماز کے بعد میں ہم کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تب ہم کرتے ہیں، کسی پر کوئی آفت آ جائے تو ہم کرتے ہیں، تو ذرا سا اس کو دوسرے خانے اور دوسرے درجے میں رکھیے۔ لیکن بعض ایسی شرائط ہیں کہ جو سب کو حامل، یعنی مثال کے طور پر دعا کرنے کے لیے طہارت کا ہونا، یعنی آدمی کا پاک ہونا، اور وہ دعا کو زیادہ سے زیادہ مستجاب بنانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ خیرات کر دے، بوضو ہو، اور جو دعا وہ مانگنا چاہتا ہے تو پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، پھر اس کے بعد میں 2 زانو ہو کر کے بیٹھے، اور 2 زانو ہو کر بیٹھنے کے بعد اپنے تمام اعضاء کو، جتنے بھی اس کے بدن کے اعضاء ہیں ان کو خاشع کرے۔ کیا مطلب کہ اس کے بدن کے ہر عضو سے یہ معلوم ہو کہ اس پر خشیت طاری ہے، یعنی خلوص سے بھرا ہوا ہے، اور تمام چیزوں کو دل سے نکال کر محض وہ چیز ذہن میں رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عزیزان گرامی طلب کر رہا ہے۔ پھر اس میں علماء نے اس کے طریقے پر بہت بحث کی، جو بہت لمبی بحث، کہ جب وہ دعا کرے تو ہاتھوں کو کیسا رکھے، اس پہ بھی بہت بڑی شرح محدثین کی ہے جس کی تلخیص امام اہل سنت نے بیان فرما دی۔ اس میں عموماً 3-4 باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ان قواعد کو بجا لانے کے بعد میں ہاتھ کو کس طریقے سے اٹھائے، تو یہ میں اگرچہ ہماری یہاں ہر سال اسی عنوان پر ایک جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کا نام ہی دعا، ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات وہاں زیر بحث آتے ہیں، لیکن عموماً جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس سے ایک بہت بڑا فائدہ جس سے ہم صرف نظر کیے ہوئے ہیں تو کس قدر خیر کو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا، یعنی گفتگو کا مطلب یہ کہ اس کو ہم اپنائیں۔ اس میں جب اللہ سے مانگے تو کس طریقے سے مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3-4 مقام ثابت ہے کہ ایسے مانگا جائے۔ ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل کرے، جب وہ ہاتھ پھیلائے تو سینے کے مقابل کرے۔ ایک یہ کہ چہرے کے مقابل کرے، چہرے کی سیدھ میں، اور حدیثوں میں آیا جو صحیح ستہ میں موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استسقاء میں یا زیادہ گریا کی تو اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبے، صحیح میں یہ حدیث ہے کہ استسقاء یعنی بارش کے سلسلے میں حضور نے دعا فرمائی تو اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی جب مختلف کیفیتوں کو بیان کرتے تو کبھی وہ چہرے کی تعریف کرتے، کبھی حضور کی دینی مبارک یعنی ناک کی تعریف کرتے، کبھی نگاہوں کی تعریف کرتے، کبھی حضور کے بھووں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر راوی کہتے ہیں کہ حضور نے جب ہاتھ اس قدر بلند اٹھائے، یعنی پورے ہاتھ اٹھا دیے، جب حضور کو ہم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، ذرا بس یہیں ٹھہر جائیے، ہم اور آپ کوئی کپڑا استعمال کرتے اور اگر ہم اس طریقے سے بغل اٹھا دیں تو ہماری یہاں بغل کی گندگی ظاہر ہونے لگ جاتی۔ ہم دیکھا کہ آدمی جب نہاتا دھوتا ہے
تو کم سے کم بغل میں کوئی پاؤڈر یا جناب سینڈ جو آج کل ایک شیطانی چرخا نکلے اس کو پش پش طریقے سے 2-4 دفعے مار کر اور پھر جناب وہ کپڑا پہنتا. یہ الگ بحث ہے کہ سینڈ کا حکم کیا ہے. جیسے ہی ہم بغل اٹھائیں تو عام کپڑوں میں ہماری بغل آپ کو گندی نظر آئے گی جس کپڑے کو مسلسل پہنتے. موجود ہے صحابہ کہتے حضور نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغل کی سفیدی چمکنے لگی، یعنی نورانیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں. اس لیے بعض روایتوں میں آیا کہ حضور علیہ السلام کے بدن جو ہیں وہ ایسے میلے نہیں ہوتے کپڑے جیسے کہ ہمارے کپڑے میلے ہوتے، کبھی میلے نہیں ہوتے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عوارض سے حضور علیہ السلام کو اپنے کرم سے محفوظ رکھا. دیکھ تو یہ کہ آپ کے اور ہمارے بدن سے جب بو آتی، کپڑا میلا ہوتا، تو اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ پسینہ ہے، وہ پسینہ ہے. اور حضور علیہ السلام کے پسینے میں اتنی خوشبو ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے خاتون نے کہا کہ میرے یہاں بچی کی شادی ہے. تو حضور علیہ السلام سخت گرمی میں تھے اور آپ اپنے بدن سے پسینہ نکال نکال کر اس کو شیشی میں بھر کر کے دے رہے تھے. اور وہ پسینے کی خوشبو، یہ تمام عطر، یہ سب کے سب اس کے آگے بالکل بیکار. بلکہ علامہ نور بتوکلی جو لاہور کے رہنے والے تھے اور پاکستان بننے سے کوئی 1 سال قبل ان کا لاہور میں انتقال ہوا، بہت بڑے محقق تھے. انہوں نے اپنی کتاب سیرت رسول عربی میں، آپ حیران ہوں گے، یہ نقل کیا کہ جس خاتون کو حضور نے پسینہ دیا تھا لگانے کے لیے اس کی نسل ترکی میں ہے، اور ترکی میں اس کی نسل، اس کی اولاد سے وہ خوشبو آتی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے پسینے میں آتی ہے. یہ علامہ نور بتوکلی رحمت اللہ علیہ کا قول. غرض ہم اور اس بات کو زیادہ نہیں پھیلاتے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہاتھ اتنے بلند اٹھا دیتے کہ بغل کا نور اور بغل کی سفیدی ظاہر ہونے لگ جاتی. جب پسینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معطر تھا تو ظاہر ہے کہ میلا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ تو آپ نے آپ کے فضائل و مناقب میں سنا ہی ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بغیر بتائے مدینہ شریف کی گلیوں میں نکل جاتے تو بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی ڈھونڈے تو پوچھے بھئی مولانا کہاں گئے، تو وہ ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ ادھر گھسیں گے، پتا چلا مولانا سے وہاں کہیں اور چلے گئے. اب آپ کو دوسری گلی میں دیکھ، تیسری گلی میں دیکھ. صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم محض اس گلی کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتے کہ مصطفیٰ اس گلی سے گزرے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کے میلے ہونے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ تو وہ یا عنوان ہمارا نہیں، ورنہ ہم بتاتے کہ اس اعتبار سے حضور میں کیا کیا انفرادی پہلو ہیں. بلکہ مکھی بھی حضور پر نہیں بیٹھتی. ذرا اس قدر ہاتھ اٹھا لیا کرتے. تو یا تو اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور یا چہرے کے مقابل کریں یا پورے ہاتھوں کو بلند کر دیں. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ایک صحیح ستہ میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استسقاء کی نماز پڑھی، یعنی جب بارش نہ ہو جیسا کہ آج عالم ہے، سارے ملک میں ہونا چاہیے. جب استسقاء کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو ایسے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کو اس طریقے سے الٹ دیا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی چونکہ زمین کو سیرابی کی ضرورت ہے، زمین کو پانی کی ضرورت ہے، فصل اور اناج زمین میں اٹھتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کر اور اس طریقے سے ہاتھوں کو پلٹ دیا. اس لیے کہا گیا کہ جب سیرابی کے لیے دعا کی جائے، بارش کے لیے دعا کی جائے تو دعا کے دوران اپنے ہاتھوں کو یوں پلٹ دیا جائے. مگر امام اہل سنت نے اپنے ایک مقالے ابو داؤد شریف کی حدیث سے استدلال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو پلٹ کر اور ہتھیلیوں کی پشت سے دعا نہ مانگی جائے. تو تطبیق یہ قائم ہوئی اس میں، یعنی درمیانی راستہ، کہ عام دعائیں تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کی جائیں اور زمین کی سیرابی کے لیے، استسقاء کے لیے، بارش کی جب دعا کی جائے تو دعا مانگنے پر ہاتھوں کو پلٹ دیا جائے. کبھی ایسا ہوا کہ حضور چادر اپنے گویا بدن پر ڈالے ہوئے تو آپ نے دعا مانگتے مانگتے چادر کو اس طریقے سے پلٹ دیا. غرض یہ کہ جب استسقاء کی دعا ہو تو اس دعا کا ایک طریقہ یہ ہے
کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر کے اور اس کے ہتھیلیوں کو الٹا کر دیا جائے. یعنی کیا مطلب کہ ہم اس زمین کی سیرابی کے لیے گویا دعا مانگ رہے ہیں. ایسا بھی حدیثوں میں عزیزان گرامی آیا. غرض یہ کہ ان ساری باتوں میں ایک بات جو بڑی مرکزی ہے یہ تو آپ نے سمجھ لی. آدمی تمام دنیاوی معاملہ سے فراغت ہو جائے, اللہ کے دربار سے لو لگائے, اخلاص ہونا چاہیے, سادی دعا ہو وغیرہ وغیرہ, یہ تو بہت آسان چیز. ایک اور بات جو تیر و ہدف, یعنی دعا کے قبول ہونے میں اور دعا کے مسترد ہونے میں, اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ لقمہ حلال کا بھی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کو حدیث سری میں یوں بیان کیا گیا کہ بہت سارے لوگ یا رب یا رب یا رب کہہ کر بڑی بڑی اوپر بلندی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ان کی دعاؤں کو قبول. اچھا, یہاں دعا قبول ہونے کا یہ مطلب بھی ذہن میں رہے کہ اگر وہ دعا ان کی قبول نہیں ہوئی تو اس کا ثمر بھی نہیں ملے گا, یعنی گناہ بھی نہیں بخشا جائے گا, نیکیوں میں اضافہ بھی نہیں ہوگا, بلکہ دعا قبول ہونے سے متعلق جو 3 حال ہم پہلے بیان کر چکے, ان میں سے وہ کسی ایک حال کو بھی نہیں پائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور فرماتے جب آدمی یا رب کہہ کر میرے دربار میں ہاتھ اٹھاتا تو میں اس کی دعا کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ دعا مستجاب کے لائق اس لیے نہیں کہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ حرام کا, جو اس کا بدن ہے وہ حرام سے پرورش ہوا, اور جو اس کے اندر لقمہ گیا وہ بھی حرام کا. تو اب بتائیے, جب بدن پر حرام ہو, لقمہ حرام ہو, بدن کی آب یاری حرام گویا پیسے یا دولت سے ہوئی, اب وہ رات دن یا رب کہتا رہے, تو عزیزان گرامی اب اللہ تبارک و تعالی ایسے حرام خور حرام کھانے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا, اور اس کی دعا ان تینوں حالوں سے خالی. جو حال ہم نے 3 بتائے ان میں سے وہ کسی ایک کو بھی نہیں پائے گا. تو معلوم ہوا کہ دعا میں ایک سب سے بڑا عنصر قبول ہونے نہ ہونے میں روزی کی حلت و حرمت ہے. اب اگر روزی ناجائز ہو تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا قبول کرے گا؟ اب دیکھیے اس کا اثر کہ آدمی کے بدن میں کوئی لقمہ مشکوک پڑ جائے تو وہ کیسا اثر انداز ہوتا ہے. اس کا اندازہ آپ اس طریقے سے کیجئے تاکہ اپنی تمام توانائی حلال لقمے کی جانب مبذول فرما لیں. وہ یہ ہے, ایک بہت بڑے محدث تھے اور اس وقت دور تھا عباسی سلطنت کا خلیفہ مہدی عباسی کا دور, بغداد شریف. ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام شریک محدث تھا, اور وہ بہت بڑے محدث تھے, گویا بہت بڑے محدث کہلاتے تھے. ایک مرتبہ مہدی عباسی نے, جو اس وقت کا بادشاہ اور خلیفہ تھا, آپ جانتے ہیں کہ ان کے کرو فر جو ہیں وہ بہت سخت ہوا کرتے. جہاں کسی عالم دین نے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہی تو اس کی گردن مارنے میں بڑے بڑے عالم بلکہ صحابہ کرام کے قتل میں وہ اتنا بھی تردد نہیں کرتے الیاذ باللہ جیسے کسی مکھی یا مچھر کو مارا جائے. حجاج بن یوسف, اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کے ہاتھ سے مرنے والوں کی تعداد 1,00,000 ہے. 1,00,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا, جن میں صحابہ, جن میں تابعین, تبع تابعین اور بڑے بڑے اولو العزم علماء, ایسے لوگ اس نے گویا قتل کیے کہ اگر بات نہیں مانی سر گیا. اب جناب محدث صاحب کو مہدی نے طلب کیا اور کہنے لگے, قاضی صاحب, محدث صاحب, آپ کو میرے ان 3 کاموں میں سے ایک کام تو آپ کو ماننا پڑے گا. اور اس واقعے کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا. کہنے لگے, امام صاحب, یا تو آپ قاضی القضاء کا عہدہ قبول کر لیں, چیف جسٹس سلطنت عباسی, وزیر قانون, کوئی چھوٹا عہدہ تو نہیں, یا تو آپ یہ قبول کر لیجیے قاضی بن جائیے. اچھا, اگر آپ قاضی نہیں بنتے, آپ سوچتے ہیں کہ بڑی اس کی ذمہ داریاں ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ میرے دونوں بچوں کے معلم بن جائیے. اور معلم بننے کا کیا معاملہ ہے کہ یہ بچے آپ کے گھر پڑھنے نہیں جائیں گے,
بلکہ آپ ان کو پڑھانے کے لیے آئیں گے میرے گھر. کیا مطلب؟ یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ ہوا کہ اتنا بڑا عالم اس ذلت کو برداشت کر لے کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو پڑھانے کے لیے روزانہ شاہی محل آئے. یہ بھی ایک محدث اور امام کی شایان شان نہیں. اور کہنے لگے سنیے، اگر آپ نے ان دونوں میں سے کوئی اور بات قبول نہ کی تو اب گردن چھوڑانے کا، جان بچانے کا اس دربار سے خلاصی کا راستہ پھر یہ ہے کہ آپ شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر 1-2 لقمے میرے ساتھ دعوت کھا لیں. اب مودی صاحب نے سوچا کہ قاضی بنے، اب یہ احکامات اوپر سے آئیں، کوئی معاملہ غلط ہو جائے، کوئی مجرم سفارش سے چھوٹ جائے، ناگہانی کوئی قتل ہو جائے میرے قلم سے، یہ تو بہت بڑی آفت. اچھا پھر لڑکوں کو گھر آن کر کے پڑھانا، یہ بھی بہت بڑی ذلت اور رسوائی کہ میں اتنا بڑا عالم اور روزانہ اس کے گھر آ رہا ہوں اور بچوں کو پڑھاؤں. انہوں نے سوچا کہ اس نے کی چھوٹی مصیبت قبول کر لی جائے. ان کا بادشاہ سلامت، میں اس پر راضی ہو گیا کہ آپ شاہی دسترخوان بچھائیے، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ تینوں میں سے ایک کا مجھے ارتکاب کرنا پڑے تو میں آپ کے شاہی دسترخوان سے 2 لقمے لے لوں گا، 1 لقمہ میں اٹھا لوں گا. انہوں نے کہا چلیے اچھا، یہ آپ نے قبول کر لیا، لہذا باقی سارے معاملہ سبکدوش. اس نے شاہی محل میں آرڈر کیا کہ امام صاحب کی دعوت کی جائے. بڑے بڑے خنساماں کو جناب کہا کہ بڑے بڑے بہترین قسم کے پکوان پکائے جائیں. اور سارے پکوان کے بعد میں جب دسترخوان بچھا تو جو خنسامہ دعوت تیار کر رہا تو ظاہر ہے کہ ایک امام ہی نہیں تھے، اور بھی شاید کچھ لوگوں کو بلا دیا. ان خنسامہ نے کہیں یہ کہہ دیا کہ آج تو محدث صاحب ایسے جال میں پھنسے، اب اس سے نکلنا ممکن نہیں. محدث صاحب سمجھے کہ 1 لقمہ اٹھانے میں کیا حرج. اب انہوں نے شاہی دسترخوان پر بیٹھ، امام سیوطی نے لکھا کہ 1 لقمہ کھا لیا. بس 1 لقمہ کھانے کے بعد کیا ہوا، کچھ دن نہیں گزرے تھے، وہ 1 لقمے نے ایسی تاثیر دکھائی کہ قاضی صاحب بچوں کے پڑھانے پر بھی آمادہ ہو گئے. پھر قاضی صاحب جو تھے وہ قاضی بننے پہ بھی آمادہ ہو گئے. آپ نے دیکھا کہاں تو یہ دونوں کاموں کو وہ بالکل فراموش کر رہے تھے، مگر 1 لقمہ شاہی جو ہے اس نے ایسا کرتب دکھایا کہ امام صاحب شاہی لقمہ بھی کھا گئے، بچوں کے پڑھانے پہ آمادہ بھی ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے سرکاری عہدہ بھی قبول کر لیا. کیا مطلب ہوا کہ کوئی لقمہ جب کسی کا حلق میں چلا جائے تو وہ اتنی بڑی تاثیر دکھاتا ہے کہ بڑے بڑے کام میں آدمی پھر مروب ہو جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مرتبہ اپنی دعا کی محفل میں اس واقعے کو بیان کیا کہ کوفے میں ایک صوفیہ علماء کی بہت بڑی جماعت، اور یہ صوفیہ بغیر کسی طمع، بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی معاملے نہایت ہی اپنے کر و فر کا اظہار کر دیا کرتے تھے. حق گو کی ایسی جماعت کہ اس پر تو کتابیں تیار ہو جائیں کہ حق بولنے والوں کا عالم کیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ منصور نے ایک اس کو خبر آئی، کوفے کے کچھ لوگ مجھ سے ملنا چاہتے، کچھ صوفیہ. یہ لوگ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو پھانسنے کے چکر میں رہتے. منصور نے سوچا کہ واہ واہ، یہ تو صوفیاء نے خود ملاقات کا وقت مانگا. انہوں نے کہا پہلی فرصت میں صوفیاء کہیے کہ مجھ سے فلاں وقت میں ملاقات کر لیں. بادشاہ سلامت یہ سمجھے کہ صوفی آئیں گے تو ایک کہے گا بادشاہ صاحب میں مقروض ہوں، قرض ادا کر دیا جائے. دوسرا کہے گا کہ کوئی زمین دے دی جائے. تیسرا کہے گا کہ صاحب رہنے کے لیے مکان نہیں، مکان دے دیا جائے. اپنی ساری تیاری سے منصور سیٹ پر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا صوفیاء کو بلاؤ. تو دیکھیں اس زمانے کے صوفیاء کا عالم کیا. جب وہ دربار میں آئے تو آنے کے بعد منصور نے کہا کہ کیوں آئے، کس لیے آئے. سارے صوفیاء نے ایک زبان سے کہا ہم صرف تجھے یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اے ابو جعفر، کیونکہ منصور کی کنیت ابو جعفر، اے ابو جعفر آج ہم تجھ سے صرف یہ بتانے آئے کہ دیکھ دنیا تو نے خوب کما لی، صرف آخرت کو بھی کچھ کمانے پہ لگ جا.
بس آخرت کی خبر دینے ہم تیرے پاس آئے ہیں، السلام علیکم یہ کہہ کر صوفیہ کی جماعت نکل گئی، باوجود کر و فر کا مالک ہونے کی اس کی عقل نے کام نہیں کیا کہ یہ کتنا بڑا جوتا اس کے منہ پہ مار گئے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کوئی رقم مانگے، تھیلیاں مانگیں گے، زمین مکان، اور یہ جماعت آ کر کہنے لگی ابو جعفر دنیا تو نے بہت کما لی، ہم تجھے آج یہ بتانے آئے ہیں کہ کچھ آخرت کی فکر کر لے۔ اور یہ کہہ کر کے جناب جو تھی وہ جماعت نکل گئی۔ اس نے جب کوفے کا گورنر بن کر آیا، غور کیجئے حلال اور حرام کا لقمہ کتنا متاثر کرتا۔ کوفے کا جب گورنر بن کر آیا تو جب آدمی بڑی سیٹ پر آئے تو آپ جانتے کہ ہمارے یہاں کچھ چمچے کچھ کفگیریں گورنر کو بڑے بڑے عہدے داروں کو گھیر لیتی، اور گھیرنے کے بعد ان کو کچھ دبی زبان میں واض و نصیحت کر دیکھیے فلاں آدمی سے ہوشیار رہیے، فلاں آدمی سے ہوشیار رہے گا، فلاں آدمی ہوشیار رہے گا آپ کی، ایسا نہ ہو کہ سلطنت کے زوال کا باعث وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس کے مشیروں نے اس کو کہا جناب گورنر صاحب ایک مشورہ سن لیجئے، اگر آپ کو گورنری کرنی، کوفے میں ایک جماعت ہے صوفیہ کی، جب کوئی گورنر آتا اور وہ کسی پر ظلم کرے تو یہ صوفی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب اس کے خلاف دعا کرتے ہیں یا تو وہ حاکم مر جاتا یا وہ بیمار پڑ جاتا یا اس کی سیٹ چلی جاتی، یہ تبادلہ ہو جاتا۔ اس جماعت سے ذرا ہوشیار رہیے۔ حجاج ایسا ظالم اور ایسا سیانہ تھا کہ اس نے کہا یہ کون کون صوفی ہے، سب کی لسٹ بنائی۔ لسٹ بنانے کے بعد ان کو پیغام بھیجا کہ گورنر صاحب آپ کے ساتھ ایک کھانا کھانے کا اہتمام کرنا چاہتے۔ صوفیہ بیچارے سیدھے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو خالی کھانا کھانے میں تو حرج نہیں ہے، کوئی عہدہ قبول کرنے تھوڑی جا رہے، کوئی اس کی کوئی حمد و ثنا کرنے تھوڑی جا رہے، چلو شر سے بچنے کے لیے کھا کر کے چلے آئے۔ اس نے شرارت یہ کی کہ کھانے کا اہتمام کیا، تمام صوفیہ کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھانے کے بعد نہایت کی شرافت کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ سب کو رخصت کر دیا۔ چلے بس ٹھیک ہے جائیے، بس ہماری خواہش یہی تھی کہ سبحان اللہ چند لقمے آپ ہمارے ساتھ دسترخوان کے لے لیں۔ جب یہ نکلے تو نکلنے کے بعد اس نے مشیروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی بد دعا سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ انہوں نے کہا صاحب کیسے بچ گئے؟ یہ تو جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا معاملہ زیر و زبر ہو جاتا۔ انہوں نے کہا راز یہ ہے کسی کو مت بتانا، وہ یہ ہے کہ میں نے آج ان کی جو دعوت کی تو ان کے پیٹ میں حرام کو داخل کر دیا۔ جب ان کے پیٹ میں نے حرام کو داخل کر دیا، اب حدیثوں میں ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اگر وہ کسی کے خلاف بد دعا کرے تو وہ بھی قبول نہیں، اور بڑی ٹھاٹ کے ساتھ گورنری کرتا رہا، نہایت ظلم و ستم کے پہاڑ وہ جناب اٹھاتا رہا، لیکن ان صوفیاء کی بد دعا نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ مرکزی نقطہ دعا کے قبول ہونے میں رزق حلال، اگر آپ نے حلال کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کی جو دعا ہے وہ اپنے دربار میں مستجاب کرے گا۔ اس کے علاوہ وقت مختصر ہے اور ذرا آگے بڑھیے، چند نکات صرف آپ کی معلومات کے لیے۔ بعض ایسے مواقع کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک موقع تو آج جمعے کا دن، اس جمعے کے دن میں صحیح حدیث میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہ ساعت کون سی ہے؟ بعضوں نے کہا عصر اور مغرب کے درمیان، بعضوں نے کہا سورج غروب ہونے کے وقت ایک ساعت ہے۔ تمام حضرات نے علماء نے پوری تحقیق کر کے اس 24 گھنٹے کا دورانیہ جمعہ رات اور دن کا اس کو کھنگالا کہ اس میں سب سے بہترین وقت کیا ہے۔ جو سب سے بہترین وقت ہے لہذا وہی وقت مستجاب الدعوات کے لیے ہے، اور وہ سب سے بہترین وقت کیا ہے کہ جب عام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اور سامنے مؤذن کھڑا ہو کر اذان کرے۔ اس امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد اذان کہنے پر یہ ساعت شروع ہو گئی۔ یہ کب تک ہوگی کہ جمعے کی نماز کا جب سلام تیرے امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
تو منبر پر بیٹھنے سے امام کے سلام پھیرنے تک جو بھی دعا آپ کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. لیکن اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا منع ہے. خطبے کے دوران دعا نہیں کرے گا اور نہ دہن سے دعا کرے اس لیے کہ خطبے کو کان لگا کر کے سنا جائے. خطبے کا ادب احترام ایسا جیسا نماز کا احترام. امام اہل سنت نے اپنے فتح میں یہ کہا کہ گویا خطبے کے وقت آدمی اتنا ساکت رہے کہ خطبے کے وقت جو اذان ہو اس میں انگوٹھے بھی نہیں چومے گا، یعنی دوسرے اوقات میں چومے گا اقامت میں اور دوسرے مواقع پر. حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ موضوعات کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی اور ان کی اذان پر جب یہ کلمہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے حضور کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا. اور امام ملا علی قاری کہتے صدیق اکبر کے دہن سے یہ کلمات نکلی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. جب دوبارہ یہ کلمات کہے انہوں نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ دعا کی قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا تو کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے. اور ہمارے فقہائے احناف نے اپنی فقہی مسائل کی کتابوں میں یہ لکھا کہ جو آدمی حضور کے نام پر چومنے کا عادی ہو جائے انشاءاللہ وہ ساری زندگی اندھا نہیں ہوگا. اور میں آپ سے عرض کروں آج ہم نے تھوڑی سی ترقی کر لی، کہیں بیٹھے ہو تو ذرا ادھر ادھر دیکھ کر انگوٹھے چومتے. کوئی ایسا نہ ہو کہ سمجھے کہ یہ انگوٹھے چوم رہا، یہ 1400 برس پہلا مردہ کہاں سے اٹھ کر کے آیا، اس ترقی یافتہ دور میں انگوٹھے چوم رہا. یہ سرقہ ادب احترام ہے اور اس کو کسی سے شرم حضوری میں اس کو ترک نہ کیا جائے. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں کو کیسے محفوظ کرتا سرکار کے نام کے تحفے. لیکن خطبے میں اتنا ساکت رہے کہ اس انگوٹھے کو بھی خطبے میں نہ چوما جائے. اب دعا کیسی کرے؟ بس اپنے دل میں یہ دعا رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بڑا گناہ گار ہوں، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، مذہب اہل سنت پر ثابت قدمی عطا فرما، ساری زندگی اسلام پر استقامت عطا فرما، میرے اعزاء اقربا والدین جو انتقال ان کی مغفرت فرما. ان ساری دعاؤں کو ہر جمعے دل میں رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دعاؤں کی کو قبول فرماتا. ایک موقع تو یہ ہے. اور کتاب اللیل تہجد کے بیان تمام محدثین اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حضور رات میں جو نماز پڑھ جسے تہجد کہتے ہیں اس کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ ایک ساتھ، اور وہ ساتھ کیا ہے کہ جب آدمی نماز تہجد کے لیے اٹھے تو اس میں بھی رات میں ایک ساتھ یہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا. تو کہنے دیجئے کہ ہم سے تو یہ 5 وقت نماز پوری نہیں ہوتی، تہجد کا معاملہ تو اور. یہ بات اور ہے کہ تاش کھیلنے میں، لوڈو کھیلنے میں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں چبوترا کانفرنس اتنی مشہور کانفرنس ہے کہ جب تک چبوترے پہ بیٹھ کر 2-3 آپ رات کے نہ بجا لیں آدمی کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. کاش ہم اس کو الٹ دیں، نہ عشاء کی نماز کے بعد کھانے پینے کے بعد سو جائیں اور سونے کے بعد میں رات میں ایسے وقت اٹھے کہ تہجد پڑھے اور نماز فجر کی اذان کا انتظار کرے اور پھر اذان کے بعد میں نماز فجر پڑھے اور پڑھنے کے بعد یا تو اشراق پڑھ کے سو جائیں یا فجری پڑھ کر کے سو جائیں. تو سبحان اللہ فرمایا گیا عشاء کی نماز جس نے باجماعت پڑھ لی، فجر جس نے باجماعت پڑھ لی، گویا وہ رات بھر عبادت کرتا رہا، اس کا اتنا ثواب مل گیا. ایک موقع تو وہ ہے. اور اس کے بعد میں جب موسم ہے آج کل حج کرنے جائیں، فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا. اور فرمایا زمزم شریف پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. اس لیے زمزم شریف کو یہ نہیں کہا گیا کہ صرف ایک گلاس پیو، بلکہ یہ کہا گیا کہ اتنا پیو اتنا پیو کہ ایک گھونٹ کی گنجائش بھی نہ رہے. اس لیے کہ حضور فرماتے منافق زمزم کم پیتا ہے، وہ پیٹ بھر کے منافق زمزم نہیں پیتا. اس لیے اتنا پیو کہ ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہ ہو. ہر گھونٹ پر جو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اور باتیں تو بہت کہنی ہے. ایک اور بارگاہ بیت اللہ شریف میں بھی دعا، پہلی نظر پڑ جائے تو دعا. اور ایک مرکز اور منبع کہ جہاں ہر آدمی کی مسلمان کی دعا قبول ہوتی، وہ مرکز ہے
قرآن مجید فرقان حمید اس منبع اس مرکز کو یوں بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں اور وہ تیرے دربار میں آ جائیں اور تیرے پاس آن کر فاستغفر اللہ، مجھ سے مغفرت چاہے، اور واستغفر لهم الرسول، اے میرے حبیب جب تو بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیمہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے۔ لیکن آج جدید اسلام میں یہ کہا جاتا خبردار، براہ راست اللہ سے مانگنا۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں یا صحابہ کے صدقے میں یا غوث اعظم کے طفیل میری دعا کو قبول فرمانے کا نہیں، آپ نے آیت تو پڑھی نا، ادعونی استجب لکم، اللہ سے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔ بڑی آسان سی بات ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ سے صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی کریم علیہ السلام کے مزاج شناخت، ظاہر ہے کہ توحید اور رسالت کا معاملہ وہ ہم سے زیادہ جانتے۔ لیجئے بخاری لوگ بڑا اس کا نام لیتے، بخاری شریف میں باب استسقاء میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہی باب کہ جس میں بارش کے لیے دعا کی جائے، باب استسقاء میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے بارش کی دعا کے لیے کہا، حضور قحط پڑ گیا، جانور جو ہیں وہ چرنے کے لیے چارہ نہیں، سینکڑوں صحبتیں آپ دعا کیجیے۔ حضرت عمر دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارا یقین ہے کہ بارش ہو جائے، مگر دیکھیے حضرت عمر نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ منبر رسول پر حضرت عباس کو بٹھایا، جو حضور کے چچا، ان کو منبر پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی، آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے بارش برسا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر جب یہ دعا کی، وہ دعا کرنا تھا کہ موسلادھار بارش ہو گئی۔ اب بتائیے، شرک اور ایمان کو حضرت عمر ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ حضرت عمر نے یہ بتا دیا، اے لوگوں میرا حال تو چھوڑ دو، مگر میں نے تمہیں طریقہ بتا دیا۔ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بدن پر جو کپڑا وہ محل نظر ہو کہ کیا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بدن میں کوئی حرام کا لقمہ پہنچ گیا، ہو سکتا ہے تمہاری دعا کے وہ الفاظ نہ ہو کہ دریائے رحمت جوش میں آ جائے۔ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم چاہے کتنے ہی گناہگار ہو، سیاکار ہو، مگر جب اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ رب کے دربار میں پیش کرو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا۔ اور بارش ہو گئی، مگر ایک سم سے آواز آئی کہ مولانا آپ تو خود پھنس گئے حدیث بیان کر کے۔ اس سے پتہ لگا حضرت عمر نے حضور کا طفیل کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کہا، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے وسیلے سے بارش برسا دے۔ معلوم ہوا کہ جو انتقال کر جائے اس کا وسیلہ جائز نہیں، جو زندہ ہو اس کا وسیلہ جائز۔ کیونکہ حضرت عباس زندہ تھے، حضرت عمر نے کہا کہ ان کے طفیل بارش برسا دے ان کے وسیلے سے۔ اللہ اللہ، اس کا جواب تمام تر گفتگو سے قطع نظر علامہ ابن حجر، بہت بڑے محدث، شارح بخاری، کیا پیارا جواب دیتے۔ فرما اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ کیوں نہیں پکڑا، ان کے چچا کا، علامہ ابن حجر کتنی پیاری بات کہہ گئے۔ فرما یہ بتاؤ کہ یہ جتنے نماز میں بوڑھے تھے کسی بوڑھے کو بٹھا دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بال سفید ہیں، یہ بوڑھا اس کے طفیل بارش برسا دے۔ حضرت عباس کا انتخاب کیوں کیا؟ حضرت عباس کو کیوں منبر پر بٹھایا؟ دوسرے کسی بوڑھے کو کیوں نہیں بٹھا دیا؟ کیوں نہیں بٹھایا؟ علامہ ابن حجر کہتے ہیں انہیں اسی لیے بٹھایا کہ وہ حضور کے چچا تھے۔ کیا مطلب ہوا کہ سامنے تو چچا کے وسیلے سے ہو رہی ہے، اور اس لیے بٹھایا کہ یہ مصطفیٰ کے چچا ہیں، تو بظاہر تو چچا ہے، وسیلہ تو حضور ہی کی ذات ہے۔ اس لیے بٹھانا کہ یہ حضور کے چچا ہیں، تو بظاہر تو چچا منبر پر ہے، مگر دعا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے واسطے سے۔ اور ایک دعا کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب آدمی درود پڑھے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مسترد نہیں ہوتا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ درود شریف اللہ کی بارگاہ سے مسترد نہیں ہوتا، پھر ایسا کرو کہ دعا کرنے سے پہلے درود شریف، بیچ میں دعا اور اس کے بعد درود شریف، تو نقشہ یوں بنا کہ پہلے درود، بعد میں دعا، پھر درود،
سبحان اللہ، درود کے طفیل میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے گا. فرما ادعونی، مجھ سے مانگو استجب لکم، تاکہ میں تمہیں عطا فرماؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعا کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.